نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس پروگرام میں قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ اور تفسیری نکات سے آشنا ہوتے ہیں۔ جو مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یقیناً قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا، سمجھنا یہ ہم پر لازم ہے، اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک لازمی حق ہے۔ ہماری کامیابی اور کامرانی کا انحصار قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تبھی ہم عمل پیرا ہو سکیں گے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو سمجھنے کی بجائے فقط ثواب کی حد تک ہم نے رکھا کہ جب ہمارا کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی روح اٹکی ہوتی ہے، تب ہمیں قرآن یاد آتا ہے کہ سورۃ یاسین پڑھ دو تاکہ اس کی منزل آسان ہو جائے، یا نیا مکان، نئی دکان بناتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے کہ مدرسے سے قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کو بلا کے قرآن پڑھا دیا جائے تاکہ برکت ہو، یا بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو ہم بیٹی کو قرآن کے سائے میں گھر سے رخصت کرنا ثواب سمجھتے ہیں تاکہ اس کی آگے آنے والی زندگی آسان ہو جائے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن کو فقط اسی حد تک رکھا۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری ساری زندگی کا ایک عمل قرآن کریم کے احکام کے تابع ہونا چاہیے تھا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ایک عمل چلتا پھرتا قرآن ہو، وہ بازار میں ہو تو ایک اچھا مسلم ہو، وہ مسجد کے ممبر پر محراب میں ہو تو ایک اچھا مسلمان ہو۔ یعنی قرآن کریم زندگی گزارنے کا ایک لائف سٹائل تھا، یہ نصب العین تھا، یہ انسائکلوپیڈیا آف لائف تھا، جس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور صرف ثواب تک ہی رک گئے ہیں۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ آیا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں جن گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ گزشتہ قوم میں یہ خرابی تھی، وہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، ہم ایسی آیات کو پڑھ کر بلا توقف کیے وہاں رک کر ٹھہرنے اور سوچنے کی بجائے ہم تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ آیا کہ یہی گناہ ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں ہیں، تو جو سزا ان کو مل سکتی ہے وہی سزا ہمارے لیے تو ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں لیکن ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے، محض تلاوت تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کا فہم حاصل کیا جائے، اور اسی جذبے کے پیش نظر ہمارا یہ پروگرام، جس میں ہم قرآن کریم کے مضامین کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور احکام کی جو ہے وہ جن احکام کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات کی ہے، اختصار کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کا ہمارا سلسلہ گفتگو ہے وہ 7ویں پارے کا جو ہے وہ آج موضوع ہے۔ تو 7ویں پارے کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی سورہ جو 6 پارے کے اخیر میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے انکشاف کیا تھا کہ جو اچھے نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو اب 7ویں پارے کا آغاز بھی وہ اسی تسلسل کی کڑی ہے کہ نصرانیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلک پڑ جاتی۔ قرآن کریم، اچھا واقعہ یہ آیات پیش آیا تھا، یہ جو آیات مبارکہ ہیں کہ قریش مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ میں چلی گئی۔ اب مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی بادشاہ حبشہ کو
مسلمانوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو طلب کر کے کچھ سوالات کیے۔ مسلمانوں کے نمائندے اور ان کے لیڈر، ان کی جو قیادت کر رہے تھے، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ انہوں نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور ان کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رکت طاری ہو گئی اور ان کی ہچکیاں بندھ گئیں اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئیں۔ اور اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر ایسے دل سے سنیں جو بغض اور کینے سے خالی ہے اور اللہ کے خوف اور خشیت سے معمور ہے، تو وہ تلاوت جسم کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے اور آنکھوں سے جو ہے وہ اشکوں کے تار بندھ جاتے ہیں۔ بہرحال آخر کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا، اور کفار کو ناکام اپنی پلاننگ میں ہو کر شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 میں حلال و حرام پر جو ہے وہ کچھ گفتگو کی گئی ہے، انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے، جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے اور نہ کمی کوتاہی ہے، ایک درمیانہ دین ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی سمجھا جائے یا اسی کو ہی اللہ کے قرب کا حصول سمجھا جائے، اس کو کمال کا سبب سمجھا جائے، نہیں۔ نہ تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ حلال اور حرام کے فرق کو ہی اٹھا دیا جائے یا بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو۔ دونوں چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے حکم کو بیان کیا ہے، یعنی کوئی اگر شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو اگر وہ اس پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے، تو اسے حانث کہتے ہیں، یعنی قسم توڑنے والا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو ہے وہ اس قسم کے کفارے کو بیان کیا گیا ہے، جو 10 مسکینوں کو اپنے اوسط کے مطابق جو ہے 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یعنی جیسا وہ خود کھاتا ہے، یہ نہیں کہ خود امیر آدمی ہے اس کو غریبوں والا کھانا کھلائے، نہیں، اوسط معیار کے مطابق جیسا خود کھاتا ہے یا درمیانی لحاظ سے اس کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا ان کو لباس دیا جائے، یا پھر 10 غلام آزاد کیے جائیں۔ یہ غلام آزاد کرنا ہے، 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کا لباس یا پھر غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد ہے۔ آج کل چونکہ غلامی کا رواج نہیں ہے تو اس لیے یہ جو پہلی 2 صورتیں ہیں وہ ان پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو، نہ غریب ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، غلامی کا تو رواج ہی ختم ہو گیا، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا لگاتار جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ کسی شخص نے ایسی بات کی قسم کھائی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو، تو اسے چاہیے کہ توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ قسم کھائی ہے کہ اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے رشتہ ختم کر دے گا، قطع تعلق کر لے گا، تو اسے یہ شریعت کی روح سے چونکہ منع ہے ان چیزوں کو، اس لیے اسے چاہیے کہ ان کو توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 90 میں اور 93 میں، اس سے لے کر 92-93 تک ان آیتوں میں شراب اور جوئے یعنی قمار کی جو ہے حرمت کا اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان اس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شراب کے نشے میں بہک کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسروں کے خلاف ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے آپس کی نفرت بھی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی جنم لیتی ہے۔ اور مزید یہ کہ انسان ان افعال کے ذریعے
اللہ کے ذکر اور بالخصوص نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جوئے کے ذریعے حرام کمائی کا حصول انسان کو ذکر کی لذت سے، نماز کی چاشنی سے، خشوع و خضوع سے، اللہ کی عبادت کی جو مٹھاس اور لذت ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شراب اور جوئے سے باز آتے ہو یا نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ جوا اور ام الخبائث، یہ شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، اس سے جو ہے بالکل باز آنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کے لیے شفا کے طور پر پیتے ہیں، دوا کے طور پر پیتے ہیں، مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ پیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس کو علاج کے طور پر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا دواء بل داء، فرمایا اس میں کوئی دوا نہیں ہے بلکہ یہ خود بیماری ہے۔ یعنی شراب پینا اور پیشاب پینا ایک جیسا ہے دونوں، جس طرح وہ ناپاک و حرام ہے اسی طرح یہ بھی ناپاک و حرام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تیسری میں کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فہل انتم منتہون، یعنی کیا تم باز نہیں آؤ گے، یہ قرآنی جملہ سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے، انہیتنا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا، اس کی جزا کا بیان ہے، اور فرمایا ہاں محرم جو ہے وہ مچھلی کے شکار کی اجازت اس کو دی گئی جس نے احرام باندھا ہوا ہو۔ سمندر میں حجاج کے قافلے کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور انسانیت کی بقا ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں خبیث اور طیب میں، نیک اور جو برے لوگ ہیں، اچھے اور برائی میں امتیاز برتنے کی تلقین کی گئی ہے کہ کسی چیز کی قلت اور کثرت اچھائی کا معیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اگر جو ہے کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں، حرام کھانا شروع کر دیں، سود کا کاروبار شروع کر دیں تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو یاد رہے کہ حلال اور حرام، برا اور بھلا جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں آگے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب ہم اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اب اگلی آیت نمبر 99 میں ایک بہت بڑے ایک دعوتی نقطے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ دین کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے، لوگوں کو منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوت دینے والے کے پیش نظر لوگوں سے منوانا بھی ہو تو پھر وہ ان کی خواہشات کا پاس کرتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے، حق کے ساتھ باطل کو ملاتا ہے، یا دعوت کے اصولوں پر قائم نہیں رہ پاتا۔ لہٰذا ایک دعوت دینے والے کو، کوئی بھی نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ وہ کمی بیشی کیے بغیر حق واضح کر دے۔ اب لوگوں کا حساب لینا اللہ کے حوالے ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون حق کے سامنے آنے کے بعد اس کو قبول کر رہا ہے اور کون حق سامنے آنے کے بعد اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کو روگردانی کر رہا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 101 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں گی۔ اور یہاں پر یہودیوں کی مثال دی گئی کہ وہ بھی اللہ کا حکم آنے پر غیر ضروری سوالات پوچھا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جوابات آنے پر پھر ان کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اب ان پابندیوں کا پاس نہ کر کے اللہ کے حکام کے عملی کفر کے پھر مرتکب ہو جاتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دوہنا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیے رکھا تھا۔ تو ان میں سے چند جو ہے، ایک جو ہے بحیرہ کہا جاتا تھا، کسی بت کا نام جو ہے وہ صاحبہ ہے، کوئی وسیلہ ہے، حام ہے، اس قسم کے ناموں سے نا مختلف جانوروں کے تقدس کی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ یہ جناب ہم نے بتوں کے نام پر وقف کر رکھا ہے، یہ بڑا مقدس گائے ہے، یہ بڑا مقدس جناب یہ بھینس بن کے نہیں۔ تو قرآنی تعلیمات کے خلاف اور آبا و اجداد کی ناجائز تقلید بھی منع ہے۔
فساد زدہ معاشرے میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے تو گمراہ اور نافرمانوں کے غلط اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نیکی کا حکم دینا بھی چھوڑ دیں، برائی کو منع کرنا بھی چھوڑ دیں، نہیں جی ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دینا ہے، جی ہمیں کیا کسی سے، جو کرتا ہے جی ہر کسی نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، اگر یہ کرتے رہ گئے تو پھر وہ جو نافرمان اور گمراہ لوگ ہوں گے وہ پھر تمہارے اوپر بھی حاوی ہو جائیں گے، پھر تم اتنا بھی نہیں کر سکو گے، معاشرہ پھر اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے مسائل بیان کرنے کے بعد قیامت کے دن کی جو ہے وہ منظر کشی کی گئی، اور اس ہولناک دن کے جو ہے محاسبہ کی یاد دہانی کرائی گئی کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تمام رسول جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر ہوں گے، تو سارے اللہ کے پیغمبر، سارے رسول عاجزی سے عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی تو جانتا ہے، تو لوگوں کے ظاہری طرز عمل سے ہی نہیں بلکہ ان کی جو دلی کیفیات ہوتی تھی ان سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ تو تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ تو ہم اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے تفصیلی تذکرہ کیا ہے ان آیات میں کہ جو بڑے صاحب عظیمت رسول ہیں، جنہیں مردوں کو زندہ کرنے کی جو ہے وہ معجزہ عطا کیا گیا، جو بینائی کے پیدائشی نابینا تھے اور برس کے مریض تھے، لا علاج تھے، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت تھی، مٹی کے ایک مورتی بناتے تھے، جانور بناتے تھے، پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا، یہ سارے معجزات عطا کیے گئے تھے، یعنی انہیں بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا، ان سے بھی حساب یہ پوچھا جائے گا، اور نہایت انکساری سے عرض کریں گے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو تیری توحید اور تیری الوہیت کی تبلیغ کر دی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی، اے مولا یہ تیرے بندے ہیں، اب تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ چاہے کر، خواہ تو ان کو معاف کرے خواہ تو ان کو عذاب میں ڈالے، یہ تیرا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن صرف سچائی کے علمبردار ہی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکیں گے، اس لیے دائمی طور پر جو باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، وہ ان کے لیے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس سے اگلی آیات میں آیت نمبر 112 میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان جو ہے وہ نازل فرمائے، ہم کھائیں گے، قلبی اطمینان پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے آسمانوں سے جو ہے وہ نعمت کا خوان دسترخوان نازل فرما، جو ہمارے اگلوں کے لیے، جو ہمارے پچھلوں کے لیے عید بن جائے، اور تیری قدرت کی نشانی اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہے، یعنی سورت مائدہ، یہ یہاں پر ان آیات میں یہ تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ نعمت تو نازل کر دوں گا، مگر جو شخص یعنی یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی کفر کرے گا تو پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا اللہ کی نعمت کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، تکون لنا عیدا لاولنا، ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عیدیں تو صرف 2 ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی، اس کا مطلب ہے وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، یہ کلیہ قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں آیا۔
تو قیامت کے دن کی ہولناکی، اس کی منظر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ کے ساتھ ہی یہ صورت مائدہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد صورت انعام شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم اس کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، پھر صورت انعام کا ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پولائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاصۃ القرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ 7ویں پارے کا آج ہمارا خلاصہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ سورہ میں انعام جو ہے اس کا تذکرہ ہے، انعام کہا جاتا ہے چوپائے کو، جاندار کو، جانور کو، حیوانات کو، تو ان سے متعلقہ انسانی منافع اور ان کا جو فوائد ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور جانوروں سے متعلق جو مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم اور رواج جو پائے جاتے تھے اس کی تردید کی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت اس شان سے اس سورت کا نزول ہوا کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی نبوت کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ اللہ معجزہ ظاہر فرمائے، شاید یہ ایمان لے آئیں، مگر بے ایمانی جس کا مقسوم اور مقدر بن چکی تھی وہ کہاں ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اسے جادو قرار دے دیں گے اور پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو معجزات کے ذریعے لوگوں کو زبردستی مومن بنانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے معجزانہ کلام کو سن کر اور ایمان بالغیب کی یہ دولت پالیں۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جس پر آپ جو ہے بہت دل گرفتہ ہوتے تھے، اور ان حالات میں آپ کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، نور کو اور ظلمت کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات مقرر کی، قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں
اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ظاہر و باطن وہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار، ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلا دھار بارشیں بھی برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں بھی جاری کی، اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے، لہٰذا تمہیں بھی ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسری اقوام کو جو ہے وہ لے آئیں گے، ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس سے اتار دی جائے، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اسے بھی جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ بھی اتر جائے اور کہے وہ اپنی ملکوتی شکل میں آئے، یہ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے یہ ہمارے جیسا ہی تو بشر ہے۔ تو حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ ہر دور میں کفار اور اس طرح کی تنقید کرنے والے لوگ ان کے زمانے میں بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین میں مشاہدہ کر لیں، گزشتہ امتوں کے جو تباہ شدہ آثار اور ان کے عبرت ناک انجام آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کر دیا، فرمایا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے سب کو پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، مگر ان کی بد عملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے قرآن کی باتوں کا یہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے اب بتا یہ سچ ہے کہ نہیں۔ یعنی دنیا میں جہنم کو نہیں مانتے، قیامت میں پتہ چلے گا، پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک مشہور بزرگ حضرت یحییٰ ہیں، جنہیں لوگ ان کے بہت زیادہ بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں بزرگ کیا، ان کے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے وہ ان کو بکا بھی کہا کرتے تھے۔ تو جب ان کے سامنے مذکورہ والا آیت پڑھی گئی تو اسے سن کر آپ چیخ اٹھے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کا تذکرہ ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جو ہے مجھے اس بات کا بھی مغالطہ ہو رہا ہے۔ تو جب ان کے سامنے جو ہے وہ یہ آیہ کریمہ جو ہے پڑھی گئی تو آپ اسے سن کر چیخ اٹھے، اور تقریباً 4 مہینے تک بیمار پڑے رہے، بستر پر پڑے رہے، صاحب فراش رہے، اور بصرہ کے اطراف میں لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے یہ تذکرہ تو پھر بصرہ کے اس بزرگ کا ہی ہے۔ تو آیت جو ہے وہ 31 میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہیوں پر افسوس کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، در حقیقت یہ قیامت کا جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اگر آپ آج انہیں یہ کلام سنانا چھوڑ دیں تو وہ آپ کو پھر سے ماضی کی طرح صادق اور امین کہنا بھی شروع کر دیں گے، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، ان کو اذیتیں بھی دی گئی ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بندے کو اختیار دے کر آزمایا گیا، اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا دراصل اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آگے آیت نمبر اس میں 46 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور تمہاری سمجھنے کی صلاحیت کو اگر اللہ تعالیٰ سلب فرما لے، تمہاری نگاہیں چلی جائیں، تم بہرہ ہو جاؤ، تم نابینے ہو جاؤ، تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟
مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں اب خود سے جو ہے وہ غیب جانتا ہوں، یعنی میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا۔ ذاتی علم کی نفی ہے، عطائی علم کی نفی نہیں ہے، یہاں پر یہ ذہن نشین رہے۔ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، تو حضور نے اپنے ذاتی علم کی میں خود سے نہیں جانتا، اور نہ ہی میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے، وہی جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی خبریں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ تو نبی سارے کے جو ہے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے ہیں، اس کو جو بھی اختیار، قوت، طاقت ملا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتلایا کہ مشرکین مکہ متکبر بھی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور سرداروں کو اپنے ساتھ جو ہیں وہ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے کی لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور ان لوگوں کو جو اب ایمان لائے نہیں ہیں ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، جو غریب آپ کے پاس موجود ہیں، جو مخلص ہیں، اہل ایمان ہیں، بے شک غریب ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ امیر اور متکبر ہٹ دھرم سردار پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو غریب آپ کے پاس آئے ہیں ان کو دور نہ کیجیے۔ یہ بھی ایک امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دیا، یہ غریب ہم ان سے گئے گزرے ہیں، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو وہ معیوب سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ جو ہیں ان کو جو ہے اللہ شکر گزاروں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، آپ ان کو جو ہے وہ غنیمت سمجھیں۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر کسی سے نادانی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اصلاح کی تلقین کیا کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑا دے، تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا جو ہے مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ لڑائی سے مراد یہ ایک دوسرے سے بھڑانے سے، اس سے مراد یا اللہ کے عذاب کی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک جو صورت تباہ کن آندھی کی بھی ہو سکتی ہے، طوفانی بارشوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور نیچے سے عذاب کی ایک صورت سیلاب ہے، زلزلے ہیں، قحط سالی ہے، اور اوپر سے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے اور ماتحتوں کا جو ہے نافرمان ہو جانا ہے، کہ یہ بھی عذاب ہے۔ تو امت کے جو مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہونا بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ ان صورتوں کے مظاہر ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں جو ان عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ آیت نمبر جو آگے 74 سے 79 تک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر اپنی حجت تمام کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کی جو حکمت کے ساتھ اصلاح کی اور اس کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کہ جو دلائل آپ نے جس انداز سے جو ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے، جو طریقہ اختیار کیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی، انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جو بھی ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے دو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورج کو دیکھا تو وہ دیکھا وہ بھی چمک رہا تھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے،
یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو نہایت حکمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ بتایا کہ جو ڈوب جائے، جو زوال کا شکار ہو جائے، جو فنا سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں نے اپنا رخ اور اپنی ذات کا قبلہ اس رب کو جو ہے وہ بنا لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا کہ تم اس ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑے کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو اس ساری طویل بحث کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلیلیں، جو قوی دلیلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کو قوم کے مقابلے میں عطا کی، وہ جو ہے وہ ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، لہٰذا اب تم پر کوئی آفت آئے گی۔ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے کس کس سے ڈرتا پھرتا ہے۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 جو ہے وہ سطروں میں 18 انبیاء رسول کا تذکرہ، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، ان کی زندگی کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 94 میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے فرمائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اسی طرح جمع ہو جیسے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے پہلے انسانوں کی ارواح کو بنایا، پھر انہیں جمع فرمایا، ان سے دریافت کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس آیت میں مزید آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جو ہے شرک کرنے والوں کو بتا دیا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی خود ساختہ معبود تمہاری سفارش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے تو میں قدرت خداوندی کی جو کائناتی حقائق ہیں اس کے مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کائنات کو، اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت بناتا ہے، پودے کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یعنی مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی نکلتی ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اور روحانی طور پر بھی فرمایا جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، دن بھی وہی نکالتا ہے اور سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو بھی وہی لے آتا ہے۔ چاند و سورج کے حساب کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، خشکی اور تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے ہیں جن کے اندر سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کھجورے ہیں اور انگور بنائے گئے ہیں جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے بھی ہیں، پھل والے بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو تو کتنے خوشگوار لگتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ علم رکھنے والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کی وحدانیت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نگاہ کرتا ہے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری دنیا مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں اللہ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے۔ اور پھر آخر میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی نفی کی گئی کہ مشرکین جنات کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ مشرکین نے اللہ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں منسوب کر دی، حالانکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سب کا خالق ہے، باپ اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، خالق تو رب تعالیٰ ہے۔ لہٰذا خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہر مخلوق پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔
اللہ نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہے، اب انسانوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ حق سے نظریں چرا لیں یا حق کی روشنی میں کائنات کے اصل حقائق کو دیکھ لیں اور اس کائنات کے خالق کو مالک کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیں۔ تو اس لیے رب العالمین جل جلالہ نے کائنات کو بنایا ہی ساری انسان کے لیے ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج بنے تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو اسی کے ساتھ ہی سپارہ جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں سے استفادہ کرنے کی اور اپنی عبادت و بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ ساڈا کم ہی قرآن سناون، کوئی مننے یا نہ مننے، ڈوہیں جہانے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے۔ جس کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے سپارے کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔